اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات سے متعلق جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں آج ہم جس کا ذکر کریں گے وہ جہاد کا ترک ہے۔ جہاد ایک بڑی ورسٹائل اور مختلف الجہت اور کثیر الجہتی اصطلاح ہے۔ اس کے حوالے سے اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہمیشہ حق کے مد مقابل جو باطل ہوتا ہے، باطل سے ٹکرانے کے مفہوم میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے احادیث سے ہی اس کی بہت ساری تشریحات ہوتی ہیں کہ جہاد بالسیف بھی ہے جس کو جہاد یا قتال کہتے ہیں، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے جس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ لیکن اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہر باطل، وہ چاہے اخلاقی باطل ہو، چاہے نفسانی نوعیت کا ہو، چاہے اخلاقی نوعیت کا ہو، چاہے سامنے کھڑا کوئی متشکل کوئی مجسم چیز یا شخص ہو یا فکر یا نظریہ ہو، اس کے مد مقابل حق کی حمایت کی جہاد کہلاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے نہ کسی جہاد میں حصہ لیا فزیکلی، یہ بڑا اہم پوائنٹ، اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ جہاد کا تصور میں نے عرض کر دیا کہ کسی بھی سطح پر کسی بھی نوعیت میں باطل کے مد مقابل کھڑا ہونا اور باطل سے ٹکرانے کی جرأت کرنا، وہ علمی سطح ہو، وہ نظریاتی سطح ہو، وہ فکری سطح ہو، وہ اخلاقی سطح ہو، وہ کوئی پریکٹیکل جنگ ہو، جو بھی صورت ہو، جس کے اندر جہاد جو نہ جہاد میں شریک ہوا اور نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا۔ یعنی وہ اگر پورا منافق نہیں تو اس کے اندر جزوی نفاق پایا جاتا ہے۔ پیغام یہ ہے اس کے اندر کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، اگلی نسلوں کو تیار کرنا، جو دین کے طالب علم ہیں ان کو تیار کرنا، چونکہ دین کا اصل قرآن اور سنت کی اساس محض اس کی تعلیمات کا ابلاغ یا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر مبنی حق پرست لوگ پیدا کیے جائیں، تاکہ جب تصادم کی فضا حق کو باطل میں بنے تو وہ محض تبلیغ کرنے والے اور کال اور حال والے لوگ نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے باطل کے خلاف برسر پیکار بھی ہو سکیں۔ یہ مدعا ہے، ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے، چونکہ مومن میں جرأت مندی لازمی ہے جو باطل کے ٹکراؤ کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث حسن ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ غازی کا سامان تیار کیا، اور نہ ہی غازی کے اہل و عیال کی خبر گیری کی، اللہ تعالیٰ اسے کسی سخت مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ مراد سمجھیے، مراد یہ ہے کہ یہ جتنے عوامل اس دور میں جنگ، حق کی حمایت اور باطل کے سے ٹکراؤ کے ممکنہ طور پہ تھے کہ سامان تیار کرنا یا خود حصہ لینا یا کسی کو دلوانا، یا اگر کوئی شہید ہو گیا ہے یا غازی یا اس کے گھر والوں کی کفالت یا مال و اسباب لگانا، جو بھی اس دور کی ممکنہ صورتیں تھی وہ بیان ہو گئیں۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں حق کی حمایت کی اور باطل کی مخالفت کی جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہیں وہ اس حدیث کے ذیل میں آتی ہیں۔ لہٰذا ہر سطح پر حق کی حمایت کیجیے اور باطل کے خلاف جہاد کیجیے، یہی جہاد کا حقیقی تصور ہے اسلام میں اور قرآن و سنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں جہاد بالنفس اور دیگر نوعیتوں کے جہاد، اپنے مال سے جہاد اور اپنی زبان سے جہاد اور اپنے علم سے جہاد اور وقت پڑنے پر باطل سے ٹکرانے جیسی توفیقات اور صلاحیتوں سے نوازے۔